امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہو درود تجھ پر بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ جس کو پا کر زمانہ غنی ہو گیا، آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام۔ معزز ناظرین، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہماری یہ سعادت ہے کہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ لمحات، ہماری یہ گھڑیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین، یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو مت کوئی سمجھے کہ شاید یہ کوئی عبادت سے الگ چیز ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر کرنا عین عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہی ہے۔ کیونکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، احادیث دیکھیں، یا احادیث کے بعد مفسرین کے اقوال دیکھیں، یا جو احادیث کی کتابیں جمع ہوئی ہیں، رسول اللہ علیہ والسلام کا ذکر جہاں اطاعت کی بات ہے، پیروی کی بات ہے، جہاں آپ کی فرما برداری کی بات ہے، جہاں آپ کی محبت کا درس ہے، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ والسلام کے شمائل کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ شمائل سے مراد آپ کے لب و رخسار کی بات کی ہے، والضحیٰ کے چہرے کی بات کی ہے، واللیل زلفوں کی بات کی ہے، ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کی ہے، علم نشرہ کے سینے کی بات کی ہے، تو ما زاغ البصر کی آنکھوں کی بات کی ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی سنت کی بات کی جائے، آپ کی پیروی کی بات کی جائے، اس کے لیے تو امت میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اگر حضور کے چہرے کی بات ہو اور حضور کے لب و رخسار کی بات ہو، حضور کے ہاتھوں کی بات ہو، حضور کے واللیل زلفوں کی بات ہو، اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو جمع فرمایا، احادیث میں ان کو نقل کیا گیا، اور صحابہ کرام نے بھی نقل کیا، آگے ائمہ محدثین نے کتابوں کے اندر باقاعدہ باب باندھے ہیں، کتاب المعجزات ہے شمائل کے نام سے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، کیا اس میں رہنمائی ہے؟ فقط یہی رہنمائی ہے، فقط یہی ہدایت ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ لوگوں، جیسے اللہ کے نبی کی اطاعت کی بات کر کے عبادت میں انسان شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنا کر اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب کے لب و رخسار کی بات، آپ کے چہرے کی بات، آپ کے اخلاق کی بات، آپ کی زلفوں کی بات، آپ کے ہاتھوں کی بات کرنا، آپ کی زلفوں کی بات کرنا، یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ خارج العبادت نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج اس چھوٹی سی محفل میں، چھوٹی سی مجلس میں میرا ابھی ذہن بنا ہے کہ چند باتیں جو ہیں نا، اس عظیم ماں اور اس کائنات کے عظیم باپ کے حوالہ سے کی جائیں کہ جس ماں سے اللہ رب العزت نے یہ طیبہ کا چاند ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہو درود تجھ پر بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر ہم ان کو ذکر میں بھول جاتے ہیں۔ مجھے کل بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ ہم حضور کے میلاد کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، میلاد پہ بہت تذکرہ کرتے ہیں، اور حضور کی سیرت کے مختلف گوشے، مختلف پہلو اسوہ کے بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
جب اس کائنات میں تشریف لائے ہیں تو وہ کس گود سے یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ وہ گود کتنی عظیم ہے۔ لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ علامہ شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام، وہ مچھلی کا پیٹ، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 3 دن کے لیے رہے تھے نا، وہ پانی میں، سمندر میں، انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ مچھلی کا پیٹ عرش اعظم کے برابر تھا، عرش اعظم کے برابر تھا۔ اور جس خوش نصیب پیٹ میں، جس خوش نصیب رحم میں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام 9 مہینے کے لیے جزل و فروز رہے ہوں، اس پیٹ کا اور گود کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج اکثر طور پر میں اس طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگرچہ حدیث سے یا علماء کے اقوال سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مشرک تھے یا کافر تھے، اس طرح کی باتیں عام طور پر سننے کو ملتی ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کو ہی اگر کھول کر واضح طور پر پڑھ لیں، اگر مسلم کی روایات موجود ہیں، اگر بخاری کی روایت موجود ہیں، تو ان کے مقابلے میں قرآن مجید بھی تمہارے پاس موجود ہے نا۔ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی رہ سکتا ہو۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا گفتگو تھوڑی سی علمی ہوگی، آپ ذرا توجہ سے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ الحمدللہ علامہ صاحب کی صحبت میں رہتے ہیں تو آپ بھی علماء سے کم نہیں ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ابراہیم سورت میں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ باری تعالیٰ، میں اس شہر میں جہاں کھڑا ہوں، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے، کیا خیال ہے اس وقت مکہ شہر اسی طرح بنا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر تو پانی بھی پینے کے لیے میسر نہ تھا، وہاں پر انسانیت تو دور کی بات، چرند پرند بھی نہیں تھے، جانور بھی نہیں تھے، کالے سنگلاخ پہاڑ پتھر مٹی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کعبہ شریف تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم اب دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو گھر بن رہا ہے، یہ جو کعبہ بن رہا ہے، میں چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اس جگہ پہ ایک بہت بڑا شہر آباد ہو چکا ہوگا، اور اس شہر کی امانت کے لیے، اس شہر کے امن و سلامتی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اچھا، اب اس کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا حصہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم نے کیا دعا کی؟ یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ کے لیے شرک اور بت پرستی سے دور فرما دینا، مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ اب ایک اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر بالفرض حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو پھر اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں فرما دیا ہے؟ اور اس کی دوسری بڑی دلیل یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ابراہیم نے دعا کی تھی تو دعا کے کتنے حصے تھے؟ 2 حصے تھے۔ ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس مکہ کو امن والا بنا دے، دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے پاک فرما دے۔ اب دیکھ لیں کہ دعا کا پہلا حصہ قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا؟ توجہ سے، دعا کا پہلا حصہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ کیا تھا کہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے، تو اللہ نے اس کو امن والا بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟
واضح بات ہے اللہ نے امن والا بنا دیا ہے۔ تو جب دعا کا پہلا حصہ قبول ہو گیا تو سمجھ یہی آ رہی ہے کہ دعا کا دوسرا حصہ بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور وہ کیا حصہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی اور شرک سے دور فرما دے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، ہر ذی شعور کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر ابراہیم کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے، کہ اللہ نے ابراہیم کو، آپ کی اولاد کو شرک سے محفوظ کر لیا ہے، تو پھر کیا مطلب ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد شرک سے بچ گئی ہے؟ ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد جو مکہ میں تھے، جو مشرکین تھے، جو قریش تھے، ہاشمی تھے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک تھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو لہب بھی تو قریشی تھا، ابو لہب قریشی تھا، ابو جہل بھی قریشی ہے۔ تو اگر یہ لوگ قریشی ہونے کے باوجود، حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کے باوجود، یہ واضح طور پر نص 31 سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مشرک تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہاں گئی؟ وہ بھی قرآن مجید سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے کیسے قبول فرمائی اور کتنے لوگوں کے لیے اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم نے دوسرے مقام پر دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ہمیں، یعنی اسماعیل اور مجھے، کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں، اسماعیل اور مجھے اپنا مسلمان رکھنا، اپنا فرما بردار رکھنا، اپنا اطاعت شار رکھنا، اور ساتھ یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اولاد میں سے ایک امت اور ایک گروہ ایسا تو چن لے اپنی بارگاہ میں جسے ہمیشہ کے لیے اپنا اطاعت اور فرما بردار رکھنا ہے۔ ساری اولاد کے لیے نہیں ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا من کا مطلب ہوتا ہے کہ اولاد میں سے کچھ لوگ، اولاد میں سے کچھ لوگوں کو چن لے جو ہمیشہ کے لیے فرما بردار تیرے رہیں، بت پرستی سے باز رہیں، شرک سے دور رہیں۔ تو اب ابراہیم نے خود تخصیص کر دی ہے کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک امت چن لے، میری اولاد میں سے ایک گروہ تو چن لے اپنی فرما برداری کے لیے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہی ذکر فرمایا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث پاک ہے، صحاح میں اس کو نقل فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں شروع سے ہمیشہ سے نیک صلبوں سے، پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تمہارے درمیان تشریف فرما ہوا۔ شروع سے آدم سے لے کر، حضرت آدم سے لے کر جب سے میں ہوں، جب سے انسانیت آئی ہے اور جب سے انسانیت کے اندر اللہ نے میرا نور رکھا ہے، تب سے پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا میں جناب آدمہ کی گود سے، آمنہ کی گود سے تمہارے اندر آ گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس کو قبول یوں فرمایا کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ایک وہ امت، ایک وہ گروہ جو حضور علیہ السلام کے آباء اور امہات میں شامل ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے شرک سے محفوظ فرما رکھا تھا۔ وگرنہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر ابراہیم کی دعا بھی قبول ہوئی ہو اور پھر بندہ یہ بھی کہے کہ حضور کے والدین تو مشرک تھے، کوئی اور مسلمان تھا، پھر کیا عجیب بات ہے کہ ایک نبی دعا کر رہا ہے، ایک نبی اپنی امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے شرک سے دوری کی دعا کر رہا ہے، اللہ قبول بھی کرے اور اللہ قبول دوسرے لوگوں کے لیے کر رہا ہے جو نبی کے اپنے والد ہیں ان کے لیے نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب باپ فوت ہو گیا، ایک روایت میں باپ فوت ہو گیا، باپ قبر میں چلا گیا، اللہ اس کو عذاب دینے لگے، فرشتے اس کو عذاب دینے لگے، اچانک اس کا بیٹا مدرسہ میں جا کر، قاری صاحب کے پاس جا کر قرآن مجید سیکھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی سیکھنا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں اس بندے سے عذاب کو دور فرما دو۔ باری تعالیٰ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ننھا منا بچہ، بیٹا اپنی ننھی زبان سے مجھے کیا کہہ رہا ہے، وہ تو سنو کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، وہ مجھے رحیم کہہ رہا ہے۔ تو جس کا بیٹا مجھے رحمان کہے، جس کا بیٹا مجھے رحیم کرے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اللہ کے بندو، جو رحمت کی بات کرے اس کے باپ کو اللہ عذاب سے دور فرما دیتا ہے، تو جو خود کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہوں، جو خود کائنات کے لیے، ساری امت کے لیے رحیم اور شفیق بن کے آئے ہوں، تو کیا خیال ہے ان کے والد کو اللہ رب العزت عذاب دے رہا ہوگا؟
تو عقلاً ہی یہ چیز نہیں مانی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ جو مسلم کی روایت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ 51 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں جی کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ابوا کے میدان پر مدینہ سے جب چلے، مکہ جا رہے تھے، صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی، 1000 کی تعداد میں صحابہ ساتھ تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چلے آئے ابوا کے میدان پر، اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کر اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں ہم سارے لوگ رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشرکہ کی قبر پہ آ کر رو رہے ہوں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا لَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے کہا اے نبی، جو مشرک مر جاتے ہیں، جو کافر مر جاتے ہیں، ان کی قبر پہ بھی کبھی نہیں جانا، ان کی قبر پہ کھڑے بھی کبھی نہیں ہونا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بعد میں پڑھیں گے، پہلے قرآن تو سمجھ لو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے نبی، جو کافر مر جاتے ہیں، جو مشرک مر جاتے ہیں، ان کی قبر پہ جانا بھی نہیں، ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ تو جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی قبر پہ نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آمینہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ جانے کی اجازت دی ہے، تو بتا یہ دیا کہ اے نبی، وہ تیری ماں ہے، وہ مشرکہ اور کافرہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر پہ آ کر بیٹھے ہیں، اور ایک وقت تک بیٹھے ہیں، روئے ہیں اللہ کے نبی۔ رہا یہ مطلب استغفار نہیں کیا گیا، اللہ نے اجازت نہیں دی حضرت آمنہ کی استغفار کے لیے، تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے، آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفار کی دعا کرتے ہیں؟ کسی نبی کی استغفار اور مغفرت کی دعا امت نہیں کرتے۔ یار نبی تو بڑی دور کی بات ہے، امتی اور نبی کا رشتہ تو بڑا دور اور قریب کا رشتہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب قبرستان میں جاتے ہیں، جب میت بچہ سامنے پڑا ہو، جب بچہ میت ہمارے سامنے ہو، تو اس کے لیے بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کے لیے یہ نہیں دعا کرتے کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ چھوٹے معصوم بچے کے لیے ہم دعا یہ کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنا دے، اس کو ہمارے لیے شافی بنا دے، کل قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کر سکے۔ تو ایک معصوم بچہ ہے، اس کی مغفرت کی دعا ہم نہیں کرتے، اس کے لیے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے اجر کا ذریعہ بنا دے، قیامت والے دن ہمارے لیے اس کو شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تو جب بچے کے لیے یہ کچھ ہوتا ہے، استغفار نہیں کی جاتی، اللہ کے بندوں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب عرض کیا اللہ کی بارگاہ سے کہ باری تعالیٰ مجھے استغفار کی اجازت دے دیں، مجھے قبر پہ جانے کی اجازت دے دیں، اللہ نے یہی کہا نا کہ جا اے محبوب، قبر پہ تو جا سکتا ہے، قبر پہ تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن رہا استغفار کا مسئلہ، وہ کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے، اس کو استغفار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس گود میں آپ رہے ہوں اس کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ وہ در ہے، یہ وہ گود ہے، یہ وہ گھر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنوں سے، جب مسلمانوں سے کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس دروازے پہ آتے ہیں، اللہ اس دروازے کے صدقے سے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر وہ ہے، تو جو گھر وہ ہے، جو گود وہ ہے، جو دروازہ وہ ہے، جہاں عام امتی گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کی کیسے بخشش نہیں ہو سکتی؟ اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تو بات ہی بڑی خوبصورت لکھ دی، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور کی اہل بیت میں صرف اور صرف، امام سیوطی کہا اہل بیت میں حضور کی اولاد فقط نہیں ہے، حضور کے والدین بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو جب حضور کی اہل بیت میں والدین اس میں شامل ہو گئے، تو پھر کون سا اور شبہ رہ گیا کہ آپ مومن تھے یا نہیں تھے، آپ مشرک تھے یا آپ مومن تھے؟ تو خدا را میں آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، اس میلاد کے موقع پر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت قدم بھرتے ہیں، آپ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، آپ کی پیروی کی بات کرتے ہیں، آپ کے معجزات سنائے جاتے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی عقیدہ اپنے اندر راسخ اور پختہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین اللہ کے فضل سے وہ بھی مؤمن تھے، وہ بھی جنت میں ہیں اس وقت۔
خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے ان کے شرک کے حوالہ سے یا ان کے عدم ایمان کے حوالہ سے، تو میں کہتا ہوں اس پہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہی نہ کہ آپ خاموشی اختیار کریں، چپ رہیں، اپنی زبان کو تالے لگا لیں۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہ ان کے آپ شرک کی باتیں کرنا شروع کر دیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ سنتے آئے ہوں گے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہ شرک کیا، نہ شراب پی، نہ زنا کیا، نہ سود خوری کی۔ کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اللہ کے بندو، جب یہ حضور کے امتی ہو کر، یہ غلام ہو کر ان کی شان ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی شرک کے قریب نہیں گئے، جاہلیت کے دور میں بھی شراب اور زنا اور سود کے قریب نہیں گئے، تو اگر شرک اور سود خوری اور شراب کے قریب جانا تھا تو وہ آپ کو بندہ ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہے، حضرت عبد المطلب ملے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرار دیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا نور بھی قرار دیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نور بھی کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بھی کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بھی کہا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو اور اپنی رحمت کو جس برتن میں، جس گود کے اندر، جس صلب کے اندر، جس پیٹ کے اندر، جس رحم کے اندر رکھنا تھا، تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت نے میلے اور گندے برتن کے اندر اپنی رحمت رکھنی تھی؟ اپنا نور۔ اور بھائی آج آپ دودھ کو نور کہتے ہوئے اس کو بھی میلے برتن میں نہیں رکھتے، دودھ ہو اس کو بھی میلے برتن میں آپ رکھنا گوارا نہیں کرتے، جس کو میں اور آپ نور سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا محبوب وہ ہے جسے اللہ نے نور کہا، قرآن نے اس کی شہادت عطا فرمائی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس کتاب بھی آ گئی، تمہارے پاس نور آمنہ کے لال کی صورت میں بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ تو جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کے لیے جو برتن کا انتخاب فرمایا، آمنہ کی گود ہو، آمنہ کا پیٹ ہو، حضرت عبداللہ کا صلب ہو، کیا خیال ہے وہ میلا ہو سکتا ہے؟ شرک سے گدلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے وہ نور نور ہوتا ہے، جیسے رحمت رحمت ہوتی ہے، اللہ نے ان کے لیے برتن اور گود اور صلب اور رحم بھی ویسے منتخب فرمایا جو پاکیزہ، طیب اور طاہر ہوتا ہے۔ ورنہ اب قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اے لوگو، اے ایمان والو، یاد رکھو یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں۔ مشرک کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے، مشرک کو اللہ نے خبیث قرار دیا ہے، مشرک کو اللہ نے ناپاک قرار دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر حضرت آمنہ کو مشرکہ بنا دیتے ہیں، اگر حضرت عبد المطلب کو مشرک بنائیں، حضرت عبداللہ کو آپ مشرک بنا دیں، وہ تو نجس تھے، وہ تو ناپاک تھے، وہ خبیث تھے۔ ناپاک اور خبیث رحم اور صلب کے اندر نور اور رحمت کیسے سما سکتی ہے؟ آج حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے نا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آپ سمجھیں، جس گھر میں تصویریں لٹکی ہوتی ہیں نماز کے، وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں گھر میں کتا ہو یا تصویریں بڑی بڑی لٹکی ہوں تو وہاں پر نماز نہیں ہوتی، بتوں کی تصویریں لگی ہوں یا بزرگوں کی جن کو بت بنا کر پیش کیا ان کی تصویریں لگی ہوں، وہاں رحمت کا فرشتہ گھر میں نہیں آتا، وہاں رحمت کا فرشتہ گھر میں نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، جو خود نجس ہو خدا نہ خواستہ، جو خود مشرک ہو خدا نہ خواستہ، اس گود کے اندر رحمت کیسے سما سکتی ہے؟ اللہ کا نور ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس گود میں سما جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن یہی ہے کہ جیسے نور نور ہے، جیسے رحمت رحمت ہے، اسی طرح اللہ نے اس گود کا انتخاب جو کیا، وہ گود بھی پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پویتر ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے مؤمنہ ہی گود ہے۔
اس لیے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی پیٹ کے اندر میرا بچہ موجود تھا، محمد ابھی پیٹ کے اندر ہے، میں کیا دیکھتی ہوں اکثر طور پر جانور بھی میرا احترام کرتے ہیں، درخت بھی میرا احترام کرتے ہیں، اللہ کے آسمان کے بادل بھی میرا احترام کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ وہ مشرکہ پر سایہ کر رہے ہوں، جانور مشرکہ کا احترام کر رہے تھے۔ مؤمنہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ حضور علیہ السلام سے پہلے چلے گئے، بس زمانہ فطرت میں، زمانہ فطرت وہ ہے کہ جس میں ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان ایک وقت لمبا گزر جاتا ہے، اس کو فطرت کا عالم کہتے ہیں، اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال تو پہلے ہو گیا تھا، ابھی حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، اور حضور کی پیدائش کے بعد 6 سال تک حضرت آمنہ زندہ رہیں، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، ابھی حضور جوان ہی نہیں ہوئے، ابھی آپ بچے ہیں، حضور کی تعلیم نہیں آئی، حضور کا قرآن نہیں آیا۔ جب تعلیم اور قرآن آسمان سے آیا ہی نہیں، پھر ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ مومن نہیں تھے، وہ مشرک حالت میں مر گئے ہیں؟ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس پر 2 رسائل بھی لکھی ہیں، 2 کتابیں لکھی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے والدین کی ایمان کی ثبوت پر، اس بات پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا، ایک حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے والدین کو میری خاطر زندہ کر دے، اور میں ان کو اپنی امتی ہونے کا شرف بخشنے کے لیے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتا ہوں، پھر ان کو موت دے دینا تاکہ میرے والدین بھی میری امت میں شامل ہو جائیں۔ امام سیوطی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ ذکر فرمائی کہ جو فطرت کا حکم ہوتا ہے، جو فطرت میں آتے ہیں، جن تک کوئی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی ہوتی، جن تک کوئی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی ہوتی، ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ لوگ جن تک کوئی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی آسمانی تعلیم نہیں پہنچی، کوئی نبی نہیں پہنچا، ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد جب ان کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ ان کا ایک امتحان لیتا ہے، ایک دوبارہ ان کا پیپر، ان کا امتحان ہوتا ہے، تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو جنت عطا کر دیتا ہے، اور جو لوگ نہیں کامیاب ہوتے اللہ ان کو جہنم دے دیتا ہے۔ زمانہ فطرت میں اگر بالفرض اس کیٹیگری میں بھی حضرت عبداللہ یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ شامل کرتے ہیں، تو پھر بھی قطعی طور پر، یقینی طور پر آپ کو مشرک کہنا یا عدم مومن کہنا یہ تو پھر بھی جائز نہیں نا ہمارے لیے۔ بس یہی ہے کہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا جائے، اللہ کا فیصلہ ہے، محبوب کی بات ہے، محبوب کے والدین کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جہاں محبوب کے صدقہ سے، محبوب کی آمد کی وجہ سے اللہ رب العزت لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت دے سکتا ہے، ان کروڑوں اور ان لاکھوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بھی شامل فرما سکتا ہے، اور صرف ان میں شامل نہیں کر سکتا بلکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا سامان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے عقائد کو درست سمت پہ رکھیں، درست جہت میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی وجہ سے کائنات میں نور پھیلا، روشنی پھیلی، رحمت آئی، ہدایت آئی، لوگوں کو جہنم سے اللہ نے نکالا ہے، اللہ نے جنت کے راستے آسان فرما دیے۔ تو ان نعمتوں میں، ان فضائل میں، حضور علیہ السلام کے ان شرف میں، اس مجد میں یہ بھی ضرور شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے والدین کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور وہ بھی ملت ابراہیمی پر ہی تھے، اور اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نام ہی دیکھیں، نام کیا ہے آپ کے والد کا؟ بڑی عجیب بات ہے، نام عبداللہ ہے اور بندہ کہتا ہے یہ مشرک ہے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہتے ہیں نا کہ نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ عبداللہ جب کہہ دیا تو پھر رہ کیا گئی کثرت؟ کیا کثر باقی رہ گئی کہ ابھی بھی وہ مومن نہیں تھے؟ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اگر عبد المطلب کے نزدیک وہ مشرک تھے یا عبد المطلب خود مشرک تھے تو اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آگے آئیے، حضور کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آمنہ رضی اللہ۔ آمنہ ایمان والی کو کہتے ہیں، آمنہ
ایمان والی کو کہتے ہیں، امن والی کو کہتے ہیں۔ اور بھائی جس کے نام سے ہی ایمان نظر آ رہا ہو، جس کے نام سے ہی دلالت ایمان پر ہو رہی ہو، ان کو ہم مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مشرک امن والے ہوتے ہیں؟ مشرک امن والا ہو سکتا ہے؟ وہ تو فسادی ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کی تخریب کاری کا سامان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے آپ صرف اور صرف نام پر ہی غور کر دیں تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک عبداللہ ہے، ایک آمنہ ہے، نام ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ ملت ابراہیمی پر ہوتے ہوئے یہ شرک سے پاک تھے، یہ سود اور شراب خوری سے پاک تھے۔ اللہ کے فضل سے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی راہ راست پر تھے، اسی طرح یہ بھی زمانہ جاہلیت میں راہ راست پر تھے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن وہ بھی جنتیوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ والسلام سے عقیدت، احترام، محبت اور پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے حوالے سے بھی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ جو لفظ بولے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اگر ان میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی سستی بے ادبی ہوئی ہو تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔